خود چھوڑ کے جانے کی، مطلب کیوں، کیا سوچ کے وہاں پہ؟ اچھا نہیں، میں آپ کو اس کی اسٹوری انٹرسٹنگ اسٹوری بتاتا ہوں. آئی ہیو گوٹ a project in my mind جو انشاءاللہ تعالیٰ finally after 2 or 3 years I'll be launching that. اور وہ بالکل ریموٹ ایریا میں ہوگا، گاؤں کے گرد ہوگا. اور وہاں پہ ایک جو میری کنوکشن ہے اور جو اب بولیے میری ڈسکوری ہے زندگی کی، کہ انسان کو اگر آپ اس کی جو اللہ نے جو عزت دی ہے اگر اس کو آپ مینٹین کریں گے تو وہ آدمی جو ہے وہ میکسیمم کیپیسٹی یا میکسیمم ورکنگ کیپیسٹی ایز اے ہیومن بینگ آتا ہے وہ. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ نے آپ کو جو ڈیزائن کیا ہے بہترین طریقے سے کیا ہے. یو آر دا موسٹ انٹیلیجنٹ بینگ آفٹر اللہ المائٹی himself and he has given you a lot of liberty as well. اور لیکن یہ ضرور ہے کہ آخرت میں ہمیں ہر چیز کا جواب دینا ہوگا. لیکن اگر وہ اس انسان کی جو ڈیو عزت ہے اگر وہ اس کو دی جائے تو انسان جو ہے اپنی ورکنگ میکسیمم ورکنگ ایبلٹی کیپیسٹی آپ بولیں یا فیکلٹیز کو استعمال میں لا سکتا ہے. وہ انوائرمنٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کریٹ کیا تھا اینڈ وی سو دا ریولوشن. مسلمانوں نے ایک بالکل الگ ہی دنیا بنا دی جو پہلے تھی نہیں کبھی ایسی دنیا. تو یہ دس از واٹ آئی وانٹ ٹو پروو. تو میرا یہ تھا کہ 2-3 سال میں وہ کروں گا. اس سے پہلے اسلام آباد کے قریب میں چاہتا تھا کہ 2 کنال زمین لوں اور اس میں میں گھر بناؤں، پری فیبریکیٹڈ گھر، اور اس پہ میں اپنی وائف اور بہو کو جو ہے ایکلیمیٹائز کروں. ان کے سب سے ان لوگوں کو بڑا مشکل ہے یہ سمجھ میں آنا ہے کہ وہی آدمی سمجھ سکتا ہے جو ڈیپتھ میں جس نے اس چیز کو آبزرو کیا ہو. تو وہ میں چاہتا تھا کہ پہلے میں ان کو انسٹیڈ آف گیونگ دیم اے ویری بگ شاک میکنگ دیم شفٹ ٹو اے ویری ریموٹ ایریا، میرا یہ تھا کہ ان کو جو ہے میں پہلے شہر کے قریب رہتے ہوئے ایسے پری فیب گھر میں رکھوں تھوڑی سی ریموٹ ایریا میں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ I was planning to shift to the final area. میں ابھی سلیکٹ نہیں کیا تو یہ تھا میرے ذہن میں، اور اس کے لیے میں ایکٹیولی دیکھ رہا تھا زمینیں. تو یہ پلاٹ جس میں ابھی ہمارا یہ بنا ہے، تو اس پلاٹ میں جو ہے یہ پلاٹ بھی ہم نے دیکھا تھا میرے ساتھ ایک اور یا ڈی سی کے ہی اس کے ہیں اپنے آپ کے پی ٹی سی سی این وہ تھے، لیکن ہی ڈیڈ ناٹ لائک دس پلیس. ان کو کچھ اعتراضات تھے ان کی اہلیہ کو. تو مجھے یہ بڑی پسند آئی تھی، لیکن پھر میں نے بولا ٹھیک ہے صحیح ہے. اچھا اتنے میں سلمان آصف صدیقی صاحب جو ہیں وہ آ گئے اسلام آباد. تو ان کو میں نے دکھایا کہ وہ انتھوزیاسٹک تھے میں کر کیا رہا ہوں. تو ان کو میں نے یہ پلاٹ دکھایا ایسے ہی بتانے کے لیے، اور میرا خیال تھا کہ شاید یہ انفلوئنس کر دیں گے ان صاحب کو تو وہ مجھے جوائن کر لیں گے. تو سلمان آصف کو میں نے دکھایا کہ ایسا تھا پروگرام، لیکن بہرکیف وہ صاحب تیار نہیں ہیں اور اب میں کہیں اور دیکھ رہا ہوں. نے بولا عابد بھائی یہ پورا لے لیجئے پلاٹ. میں نے بولا کیا کریں گے؟ میں نے بولا نہیں آپ یہ پورا لے لیجئے، میں آ جاؤں گا یہاں. تو ان کا وہ ایٹ دی سائٹ ایٹ دا مومنٹ ڈیسیشن تھا جو انہوں نے لیا. ان کو بھی بہت پسند آیا ہے پلاٹ. تو پھر دین وی میڈ دا ہیڈ وے اینڈ وی جو ہے وی ایکوائرڈ دس پلاٹ. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح ہوئے فیصلے. اور الحمدللہ پھر ان کے ڈفرینٹ آئیڈیاز آتے گئے. پھر ان کو یہاں پہ اسلام آباد میں دیکھ بھی رہے تھے یا ڈی سی کے لیے بنے، تو ان کو یہ سمجھ میں آ گیا. اور الحمدللہ دس از ہاؤ وی لینڈڈ. میری وائف بھی خوش ہیں ماشاءاللہ، بہو بھی خوش نظر آتی ہیں. میں کبھی گھر کے اندر بھی آپ کو وزٹ کراؤں گا. ابھی تھوڑا بکھرا ہوا ہے گھر، وہ میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا کہ اندر سے پری فیب از ایز گڈ ایز
ایک اور بات میں آپ کو بتاتے چلوں، جو پری فیب ہوتا ہے اس کی زندگی 20 سال ہوتی ہے، تقریباً 15-20 سال. تو اور جو نارمل گھر ہے وہ بھی 20 سال میں آج کل توڑ دیتے ہیں اور دوسرا گھر بنا لیتے ہیں. تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن پرائس وائز جو ہے وہ میرا خیال آپ کو 1/3 یا 1/4 پڑتا ہے پری فیب جو ہے، ایز کمپیئر ٹو اے نارمل کنکریٹ ہاؤس. تو یہ پوری اسٹوری تھی. میں جو ہوں سر آپ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی. سر آپ نے جیسے ابھی بتایا کہ آپ لوگوں نے وہ پلاٹ دیکھا اور پھر انیشیٹ کیا، تو یہ کب کی بات ہے؟ مطلب کتنا ٹائم لگا آپ کو اس پورے پروسیس میں؟ میرا خیال تقریباً 6-7-8 مہینے پرانی بات، یا سال بھر ہو گیا ہوگا، مجھے یاد نہیں صحیح. 7 months میں. ہمارا تو پہلے خیال تھا کہ 3-4 مہینے میں ہم کر لیں گے، لیکن بڑا مشکل تھا. بڑی ساری چیزیں تھیں، انفراسٹرکچر وغیرہ ڈیولپ کرنا. ہمارا گھر جو جن صاحب نے بولا تھا کہ 2 ہفتے میں بنائیں گے، انہوں نے بھی 2 مہینے 3 مہینے لگا دی. یہ رہا میرا اپنا جو پرسنل ہے، وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے بحریہ یونیورسٹی میں ہوں. اور لمبی اسٹوری ہے میری، پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھی یا نہیں دیکھی، لیکن میں جو ہوں اقبال کو، میں نے جو اقبال کی فلسفہ خودی یا فلسفہ انفرادیت ہے، وہ اسے میں بہت افیکٹو سمجھتا ہوں. اقبال نے وہ اسی کی گرد بات کی ہے جو اب میں جس کو بولتا ہوں نا، انسان کو عزت دو. اقبال کا غم یہ تھا، وہ علماء سے بولتا ہے کہ تم لوگ کیا جانو کہ کیا ہے، تم لوگوں کو تو انسان کی جو ہے نہ انسان کی، نہ تمہیں اسٹیٹس معلوم ہے، اور نہ ہی اس کا جو ہے وہ بولیے کہ ساخت معلوم ہے کہ انسان ہے کیا چیز. تو حقیقت یہ ہے کہ میں اب یعنی پہلے تو میں نے اقبال کبھی پڑھا نہیں تھا. I started studying اقبال after 50 years of age. تو میں سمجھتا ہوں اقبال وہ بندہ ہے، ہمارے علماء پہلے اقبال کے کبھی کسی نے اتنی ڈیپتھ میں یہ بات نہیں کی. اقبال نے اس چیز کو سمجھ لیا. اور آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ اقبال کس طرح اقبال نے جو ہے کام کیا ہے، یا اس کا ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ٹیسٹ کہ اقبال جو ہے وہ جو بات کہتے ہیں دیٹ از بولیے کہ امپریسو یا ایکسیپٹیبل. آپ یہ دیکھیے اقبال کو تمام لوگ پسند کرتے ہیں. اقبال کو جتنے مسلمان کی گروپنگ ہے سب کے لوگ سب تقریباً پسند کرتے ہیں. اقبال کو غیر مسلم بھی پسند کرتے ہیں، ہندو بھی پسند کرتے ہیں. اقبال کو ینگسٹرز جتنے متاثر ہوتے ہیں، تو آپ کو معلوم اقبال نے انسان کو بحیثیت انسان ٹریٹ کیا اور اسی طریقے سے ان کو ایڈریس کیا. ٹھیک ہے نا، جب اقبال آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے خون جوش مارتا ہے. تو اقبال کوئی جوشیلے ان کی شاعری ایز اے میٹر آف فیکٹ نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس چیز کا خیال کیا ہے کہ جو اللہ نے انسان کو ساخت دی ہے اس کو آپ بولیے اس کے گرد یا اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنا پورا جو ہے وہ اسٹرکچر شاعری کا ڈیولپ کر. تو اقبال، اچھا اس سے پہلے ہمیں کوئی ایسا مسلمان انٹلیکچولی نظر آتا جس نے خودی پہ اتنی بات کی ہو. اقبال پہلے وہ شخص جنہوں نے یہ کی ہے. پہلے غالباً نیچرل ہوگا حضور کے زمانے، لیکن اس وقت جو ہے ہم وی آر ٹوٹلی ڈیوائڈ آف آور خودی. ہم نے کسی اور قوم کے سامنے اپنا سر جھکایا ہوا ہے، اور دن رات انہی کے گیت ہم الاپتے ہیں، انہی کے نظاموں میں ہم رہتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ آخرت میں ہمارے لیے وہ کیا چیز آپ بولیے کہ اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا. ہمیں یہ ریئلائزیشن ہی نہیں ہے. یعنی میرے تو اندر آگ لگی ہوئی ہوتی ہے کہ وائی آر وی سو اگنورنٹ. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں سمجھ نہیں دی، ہر انسان کو اللہ نے بہترین سمجھ دی ہے، لیکن ہم خوش ہیں کسی اور کے دین میں، جو کہ بہت ہی خطرناک بات ہے فار ایچ سنگل پرسن آف اس. ہم یہاں پہ کتنے لوگ ہیں اس وقت؟ 23 لوگ ہیں، اور ہر فرد کو
بالکل اکیلے کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا، اور جس کے لیے اللہ نے ہمیں اتنا اسمارٹ بھی بنایا ہے، لیکن ہم جو ہیں وہ آپ بولیے اپنی اسمارٹنس پہ کور کر لیتے ہیں. وی فیل مور کمفرٹیبل فالوئنگ سم ون ایلس. ہمیں وہ انسان کی جو حریت اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے، آزادی، اس سے ہم گھبراتے بھی ہیں، ڈرتے بھی ہیں. اور یا تو ہم علماء کو پکڑ لیتے ہیں، علماء بھی مغرب کو پکڑا ہوا ہے علماء نے، اور ہم جو ہیں اندھا دھن تقلید مقلد ہیں ہم. حالانکہ جو انسان کا اللہ نے اسٹرکچر بنایا ہے وہ تقلید کا نہیں بنایا ہے، اس لیے کہ ہر آدمی اپنی ذمہ داری خود اٹھائے گا. یہ ہضم نہیں ہوتی ہمیں، بہت سارے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی یہ بات. ان کے یہی مجھ سے ہوتا ہے کہ بھئی آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہم ان کی تقلید نہ کریں. تقلید تو قرآن تو بولتی ہے، کفار تو اپنے ہی علماء کی تقلید کرتے تھے. تو ہمارے لیے اس میں بہر کے سوچنے کی بات ہے. تو یہ میں بحریہ یونیورسٹی میں اس وقت what my objective was to implement اقبال practically in our curriculum. اس پہ میں کام کر رہا ہوں، اور الحمدللہ I can see things going in a right direction. اور ہم نے MS in اقبال اسٹڈیز بھی ڈیزائن کر لیا ہے الحمدللہ، which will be launching in about 4 to 6 months time. اور دوسرا یہ کہ ہم کانفرنسز کے تھرو ہم نے بڑی اویئرنیس پیدا کی ہے. ہم 3 کانفرنسز کرا چکے ہیں، اور ایچ کانفرنس از مور واسٹ دین دی پریویس ون. اس بار جو کانفرنس ہوئی تھی وہ 3 کیمپسز میں ہوئی تھی بحریہ یونیورسٹی کے، کراچی، لاہور اور اسلام آباد. اسلام آباد میں اصل بڑی ہوئی تھی. دا پریزیڈنٹ آف پاکستان واز دا چیف گیسٹ ان دس کانفرنس، اور ان کی جو تقریر ہے وہ لائیو نشر کی گئی تھی. وہ الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ وی آر موونگ ان دیٹ ڈائریکشن. دا نیکسٹ کانفرنس انشاءاللہ تعالیٰ آئی پلان کہ ہم 7-8 مسلمان ملک اس کی یونیورسٹیز اس میں شامل ہوں گی، اور پورا ہفتہ جو ہے ہم آپس میں انٹریکشن کا کریں گے. دا مین تھنگ از ٹو پاپولرائز اقبال's تھنکنگ، لوگوں کو تھوڑا ایکٹیویٹ کرنا کہ اقبال کے جو ہدایات ہیں ان کو ہم کس طرح پریکٹیکلی اپنے کریکولم میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ خود بخود سورسز پیدا کر دیتے ہیں، یعنی وہ کس طرح ہوتا ہے، وہ ایسے اب یہ گروپ ہمارے ساتھ آ گیا جن کا جو ہے ساؤتھ ایشین جو کنٹریز ہیں، رشیا سے جو آزاد ہوئی ہیں، ان پہ ان کا انفلوئنس ہے اس گروپ کا. وہاں پہ وہ لوگ کام کر رہے ہیں، and they want me to launch اقبال over there. تو they themselves they came in. تو میں تو یہ اس چیز پہ میرا کامل یقین ہے اور میرا ایکسپیرینس ہے کہ you just have to sincerely think of something and start planning. پھر اللہ جو ہے نا وہ آپ کے ہیلپ کرتے رہتے ہیں، آپ کے لیے سورسز نکالتے رہتے. ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے 3 کیمپسز میں کانفرنس کی، اور ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں کل 2 لوگ ہیں، میں ہوں اور ایک میری اسسٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، اور باقی سب ہمارے والنٹیئرز ہیں، دے آر ڈائی ہارڈ والنٹیئرز. وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو ایچ ٹائم دے ایکسپیرینس کانفرنس دے گیٹ مور موٹیویٹیڈ، اور وہ بولتے ہیں کہ ابھی ہم اگلی کانفرنس میں ہمیں آپ ضرور استعمال کیجیے گا. میرے والنٹیئر جو ہے میرا آ کر شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ہمیں انگیج کیا ہے، ہمیں کچھ جو ہے مقصد ابھی معلوم ہو رہا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا تھا اقبال کے لحاظ سے. تو وہ میرا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے توفیق دی تو میں 2 سال میں انشاءاللہ پی ایچ ڈی بھی لانچ کر دوں گا. ایم ایس ابھی لانچ کروں گا، پی ایچ ڈی بھی انشاءاللہ 2 سال کے اندر. ایک دفعہ پی ایچ ڈی لانچ ہو جائے گی تو پھر میں یہاں سے فارغ ہو جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. پھر میرا جو ہے وہ دوسرے پروجیکٹ، جو نیکسٹ پروجیکٹ ہے، فائنل پروجیکٹ آف مائی لائف، جس کو ہم بولتا ہوں، اس طرف ہم جو ہے انشاءاللہ چل پڑیں گے. صحیح ہے. آج مصطفیٰ کی آواز نہیں آ رہی، کہاں ہے نہیں ہے آج؟ کوئی بچوں کی آواز نہیں آ رہی. بچے، میں تو بچوں کے لیے بنائی تھی. ہاں عبداللہ ہیں آپ؟ ہاں ہم لوگ ہیں. کیسا لگا آپ کو؟ اچھا لگا ہے. ٹھیک ہے نا. وین یو کم ٹو پاکستان، جب میں پاکستان بھی ہوں. ماشاء اللہ.
آپ کو جب آپ پاکستان آئیں گے تو آپ وزٹ کیجیے گا انشاءاللہ. یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بچے صبح باہر نکل جاتے ہیں اور دن بھر کھیلتے رہتے ہیں اینڈ دے ڈونٹ ڈسٹرب دیئر موم. ٹھیک ہے, تو ماشاءاللہ وہ لگے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی. جیسے میں نے آپ کو دکھایا تھا نا وہ پونڈ ہے, پونڈ میں وہ بائک لے کے اوپر چڑھنے کی کوشش. تو ماشاءاللہ ڈفرینٹ اسٹنٹس وغیرہ, اٹس ویری انٹرسٹنگ فار دیم الحمدللہ. اسٹل ہم اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں. پھر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے, تو آپ لوگ بھی کوئی اپنے لائیے آئیڈیاز لائیے کہ ہم اس کو کس طرح اور انٹرسٹنگ بنا سکتے ہیں سب کے لیے. ہمارے لیے لرننگ تو بہت ہے ماشاءاللہ, کمیونٹی لرننگ. جی نویدہ ڈاکٹر صاحبہ آئیے, آپ نے تو وزٹ کیا ہے خود ہی فزیکلی. جی سر, السلام علیکم. وعلیکم سر السلام. میں وہی اپنی تھوڑا سا شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ جی مطلب 1-2 ویکس ہو گئے ہیں نا میں نے وزٹ کیا تھا, تو جی بالکل جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ مجھے بالکل آپ کی اور سلمان صاحب کی جو ایک ڈریم لینڈ ہوتی ہے نا, مجھے بالکل وہ ایسی لگی جس میں ہر ایج گروپ کے لوگ تھے اور بچے بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے. اور جس طرح آپ نے ابھی بتایا نا کہ بچہ جو ہے وہ کوئی بھی مطلب ماؤں کے پاس آ کے رو نہیں رہا تھا, ضد نہیں کر رہا تھا, وہ خود سے مطلب بزی تھے, کھیل رہے تھے اور ایکسپلور کر رہے تھے نا. اور دوسرا مجھے اس کو دیکھ کے نا وہ علامہ اقبال کی جو پوئم ہے نا ایک آرزو, وہ مجھے یاد آئی. مجھے لگتا ہے کہ شاید وہی آپ دونوں کی ڈریم تھی جس کو آپ نے وہ کرنے کے لیے آپ نے یہ ادھر شفٹ ہوئے. تو اور دوسرا میں یہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ جو آپ نے گائے دکھائی نا, تو مجھے مطلب موقع ملا کہ اس گائے سے جو دودھ پتی بنی ہوئی تھی نا اس میں, وہ میں نے مطلب بڑا میں نے اس کو انجوائے کیا, بہت اچھی تھی. اور مجھے بہت آنر فیل ہوا کہ آپ کی مسز نے جو ہے نا وہ مجھے چائے پیش کی. بلکہ میں تو سوچ رہی تھی کہ ہم جو پی ٹی سی سی این اسلام آباد کے ہیں ہم آپ کو اور سلمان صاحب کو انوائٹ کریں, لیکن آپ لوگوں نے ہمیں پہلے کر لیا. اس میں بھی آپ لوگ ہم سے جو ہے نا بازی لے گئے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی ریمارکس کا. آپ مریم آپ کچھ بول رہی ہیں؟ جی سر, آواز آ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے. سر گھر جو تھے, گھر مجھے ذرا کچھ کم لگے, تو پوچھنا چاہ رہی تھی آگے آپ کا سسٹم آپ کیا ہے, مطلب آپ خود اور گھر بنا رہے ہیں یا جو وہاں پہ رہنا چاہے گا تو وہ خود سے گھر بنائے گا؟ کچھ اس کا یہ جاننا چاہی تھی کہ کیا سسٹم ہے آگے اس کا. ابھی گھر مجھے ذرا کم لگے. جی ایز پر پلان 5 گھر ہیں اس میں, 4 تو ہم لوگوں کے ہیں اور ایک گھر جو ہے ہمارا جو اینیمل کیپر ہے اس کے. کل 5 گھر ہیں اور دیر از اے پاسبلٹی کہ یہاں پہ اب لوگ جو ہیں دیکھ رہے ہیں یہ تو دے آر آلسو انٹرسٹیڈ ٹو گیو دیئر لینڈ آن رینٹ ٹو اس. ہو سکتا ہے کہ سلمان صاحب آگے چل کے جو ہے وہ اوپن اپ کریں کہ جو لوگ ہیں یہاں پہ. رینٹ زیادہ نہیں ہے, وی آر پیئنگ اباؤٹ 5,000 روپیز پر 5,000 روپیز پر کینال جو ہے ہم رینٹ دے رہے ہیں پر منتھ. تو میرا خیال ہے بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن یہ لوگ بولتے ہیں اس سے بھی سستا یہاں پہ جو ہے ہونا چاہیے. لیکن وہ جو میرے لیے بات ہے بڑی حیران کن کے شہر کے بیچ میں بھی ہے, ریموٹ ایریا بھی ہے, ولیج انوائرمنٹ بھی ہے. یعنی D13 از رائٹ ایٹ دا ہارٹ آف اسلام آباد. یہاں سے E11 D12 یہ سب جو ہیں بڑے قریب ہیں. تو میرا جو یونیورسٹی ہے وہ E8 میں ہے اور it takes me around 18 minutes from here to the university by car. وہ بھی اس لحاظ سے الحمدللہ میں تو اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ بڑی اچھی جگہ پہ جو ہے اچھی لوکیشن پہ ہمیں مل گیا ہے. تزمین آپ کچھ بولنا چاہ رہی ہیں؟ جی سر, میں یہی کوشچن کرنا چاہ رہی تھی جو مریم سسٹر نے کہا کہ اگر ہم رہنا چاہے ادھر تو کاسٹ کیا ہے رینٹ کی گھر بنانے کی. اور سر جزاک اللہ خیر, بہت اچھا لگا آپ نے وزٹ کرایا. اتنا نیچرل ماحول, اور بچوں کے لیے یہ کتنی بلیسنگ جگہ ہے کہ سارا دن بچے کھیلیں گے اور سارا نیچرل ماحول ہے آس پاس کا. صحیح ہے, ابھی یہ آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا
پریشر ڈالتے ہیں سلمان صاحب پہ. اس کے ERDC ولیج ہے. میں تو خیر مجھے تھا کہ بھائی 2 کنال مل جائے, لیکن یہ کہ الحمدللہ سیٹ اپ بڑا اچھا ہو گیا. تو میں بہت زیادہ انٹرفیئر نہیں کرتا سلمان صاحب کی پروجیکٹس وغیرہ میں. تو ابھی آپ لوگوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ اگر انٹرسٹیڈ ہیں تو آپ کتنا پریشر ڈالتے ہیں سلمان صاحب پہ, ان کو کتنا تیار کرتے ہیں. تو سر پھر یہ جو پرماننٹلی آپ نے بنانا ہے ERDC ولیج, تو وہ یہ کون سے ایریا میں ہوگا؟ مطلب یہ اسلام آباد میں ایک تو ہے نا کہ مطلب جو آپ کی D13 والی سائڈ ہے اسی پہ بھی آگے ایریا ہو سکتا ہے, یا یہ دوسری طرف جو جس سائڈ پہ بیریئر ٹاؤن وغیرہ ہیں, تو وہ پھر آپ پرماننٹ جو لینڈ لیں گے وہ کہاں پہ لیں گے؟ دیکھیے ہمارا یہ پروجیکٹ تو سلمان کا پروجیکٹ ہے. میں تو میرا جو زیادہ انٹرسٹ ہے وہ ٹو گیٹ یوز ٹو پریفیب لیونگ, اسپیشلی فار مائی وائف اینڈ مائی چلڈرن اینڈ ڈاٹر ان لا. میرا تو یہ ہے بیسیکلی میں ان کے, میں تو کہیں بھی رہ لوں, مجھے تو ایک یہ میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا جہاں میں بیٹھا ہوں نا, یہ ان کا آفس ہے, بڑا خوبصورت سا ہے. مجھے تو یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ 2 کمرے ہوں, 12x10 کے 2 کمرے ہیں, اس میں ایک کچن ہے اور ایک ٹوائلٹ ہے. تو یہ 1-2 گھر ملا کے آدمی جو ہے وہ بڑا سکون سے رہ سکتا ہے. لیکن ظاہر بات اس زندگی بھر جو ہے بڑے بڑے یعنی کم از کم اس سے بڑے گھروں میں گزاری ہو, ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے سوچنا. تو آپ لوگ اب کتنا جو ہے سلمان صاحب پہ پریشر ڈالتے ہیں, اور کتنا جو ہے یو آر ولنگ ریئلی ٹو شفٹ ٹو گیو دس سیکریفائس اینڈ ٹو مائگریٹ. اس لیے کہ یہ صرف فزیکل کنسیپٹ نہیں ہے, یہ پورا اسپریچول اور مینٹل اور یہ بہت سارے پراسپیکٹس ہیں اس میں. سب سے بڑی بات جو ہجرہ کا تصور ہے فرام اے لیسر اسٹیٹ ٹو اے ہائر اسٹیٹ, وہ بڑا ضروری ہے. اگر آپ بولیں کہ بھائی میں تو وہی رہوں گا جہاں میں اب جو ابھی ہوں, لیکن میں اس گھر میں شفٹ ہو جاؤں گا, آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ از گوئنگ ٹو ہیو اے لانگ ٹرم. اور دوسرا یہ کہ میرا تو ان سے جو فی الحال انڈرسٹینڈنگ جو سلمان صاحب سے ہے وہ تو اس کو لانگ ٹرم رکھنا چاہ رہے ہیں, لیکن میں تو شاید 2 سے 3 سال میں سے شفٹ کر جاؤں گا اپنے پروجیکٹ کی طرف. غالباً وہ شاید کے پہ ہو یا دیکھیں ناردن پنجاب میں. اور سلمان صاحب کا بھی جو ہے وہ یہاں سے زیادہ ریموٹ ایریا میں موو ہونے کا ارادہ ہے, دور, یعنی بحریہ ٹاؤن وغیرہ کی فی الحال ان کا نہیں ہے. ان کا بھی جو ہے وہ فتح جنگ ہے, فتح جنگ اس کی طرف وہ دیکھ رہے تھے. ابھی آئی ایم ناٹ شیور ان کا کیا ارادہ ہے. وہ ان کا جو ہے لانگ ٹرم ان کی اپنی پلاننگ ہے, میری اپنی پلاننگ ہے. فی الحال جو ہے ہم یہاں پہ ہم ساتھ ہیں. یہی ہے جی. میں اگر آپ بولیں تو میں آپ کو تھوڑا سا یہ سلمان صاحب کا آفس وزٹ کرا دیتا ہوں. یہ جو ہے کمرہ تھوڑا مجھے جھکنا پڑے گا, میرا کمرہ آپ لوگوں کو اتنا کلیئر نظر نہیں آ رہا ہوگا. یہ جو کمرہ ہے نا اس کو انہوں نے کارپیٹ کرا دیا ہے. پہلے کا ارادہ نہیں تھا, لیکن پھر کارپیٹ مجھے بہتر لگا کہ اس کو کارپیٹ کرا دیتے ہیں. بہت کمفرٹیبل ہے اور اٹ ریمینز ان, جیسے رات کو باہر تو ٹھنڈا ہوتا ہے, اندر اچھا ہوتا ہے موسم. اٹس ناٹ کولڈ ان سائڈ. ٹھیک ہے جی. یہ ان کا فرنٹ ڈور ہے جہاں سے انٹر ہوتے ہیں.
یہ جو ہے یہ دوسرا کمرہ ہے. یہ جو کمرے کا سائز ہے دس از 10 بائی 12 فیٹ. یہ جو ہے یہ 10 فیٹ ہے اور یہ 12 فیٹ ہے. یہاں پہ جو ہے یہ گدے ہیں. ایک منٹ پلیز. یہ ابراہیم ہیں سلمان صاحب کے بیٹے, آپ سب جانتے ہوں گے. یہ ایک قسم کے یہاں کے مینیجر بھی ہے, سائٹ مینیجر ماشاء اللہ. جی یہاں کا ٹوائلٹ ہے جو اچھا خاصا ریزنیبل ہے. میرا خیال یہ 5 فیٹ بائی 6 فیٹ ہے. ابراہیم کتنا, ہاں یہ میرا خیال 6 بائی 6 ہے. یہ اور یہ کچن ہے. یہاں باہر گیس کا سلنڈر باہر رکھا ہوا ہے. یہ گیس کا چولہا ہے. تھوڑا گیس کی قیمت یہاں ہمیں دینی پڑتی ہے ایکسٹرا, 7-8 ہزار روپے جو ہے اس کے لگ جاتے ہیں گیس کے. جی یہ پورا جو ہے 18 بائی 24 کا یہ یونٹ ہے جو بالا کوٹ میں ہے, اور یہ بکتے ہیں وہاں پہ جو لوگ اب پکا گھر بنا رہے ہیں. یہ زلزلے کے اس میں آئے تھے. یہ دیکھیے یہ یہاں سے چھوٹی سی لابی ہے. یہ پھر نوٹس آ رہا ہے, پتہ نہیں کیا چکر ہو گیا. صحیح ہے جی. جی ابراہیم آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. السلام علیکم بس سر, میں پوچھ رہی تھی یہ بالا کوٹ میں جو گھر ہیں اس کی کاسٹ کیا ہوگی؟ یہ بالا کوٹ کتنے سے میں ملتے ہیں یہ؟ تقریباً 3 لاکھ کا ملتا ہے ایک یونٹ. یہ 3 لاکھ کا ملتا ہے, لیکن یہ بالکل خالی مطلب یونٹ ہوتا ہے. اس میں پھر آپ کو ٹھیک ہے, ٹوائلٹ وغیرہ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے, کچن وغیرہ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. پھر بالکل خالی. نہیں تو جس زمین پہ ہوتا ہے وہ زمین بھی آپ اویلیبل ہوتی ہے یا اس کی کاسٹ الگ ہوتی ہے؟ نہیں, یہ تو ٹرانسپورٹیبل یونٹ ہے. یہ کھل جاتا ہے, ڈسمینٹل ہو جاتا اچھا ہے اور اوکے, ٹرانسفر کر لیں تو آپ اس میں. جا کے فکس کر دیتے ہیں. جی پری فیب میں فائدہ یہ ہے کہ آپ کا کرائے کی بھی زمین ہے, آپ اس میں کھڑا کر سکتے ہیں. ٹیمپرری ہاؤسنگ کہلاتی ہے. اوکے دیٹس نائس. جی ہاں, بہت اچھا لگ رہا ہے سر دیکھ کے. جی میں تو اس کے بڑی حق میں ہوں میں. اور ویدر فرینڈلی ہوتا ہے سر؟ جی اس میں انسولیشن ہوتی ہے 2 انچ کی, اور باقی تمام ویدرز کے لیے, گرمیوں کے لیے بھی اچھا ہے اور سردیوں کے لیے بھی اچھا. تو سر اگر زلزلے وغیرہ سے محفوظ ہے یا نہیں؟ جی دوبارہ بولیے نویدہ. سر یہ زلزلے جو آتے ہیں مطلب ہلی ایریاز میں, تو اس سے محفوظ ہے یا نہیں؟ ہاں اس کو تو معلوم ہی نہیں ہوتا زلزلہ, اس لیے کہ یہ اوپر ہی یونٹ یوں پڑا ہوا ہے نا, یہ تو اندر نہیں ہے, اس کے کوئی وہ نہیں ہے, فاؤنڈیشن وغیرہ نہیں. یہ اوپر آپ نے فٹ کر دیا, وہ آئرن سٹرکچر تھوڑا سا بنا کے اس پہ اس کو فٹ کر دیا آپ, تو یہ دوسرے گھروں سے زیادہ بہتر سسٹین کر لیتا ہے زلزلوں کو. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ جیسے مرگلہ ہل ہے, اوپر کوئی لینڈ دیکھ لیں, کوئی انٹرسٹیڈ ہو کرائے میں دینے کے لیے, وہاں تو خالی پڑے ہوئے لینڈ, اس سے آپ کر لیتے ہیں انڈرسٹینڈنگ 5-10 ہزار کا, اور اس میں لے آ کے ایک یونٹ وہاں پہ لگا دیجئے,
ایک کنال زمین لے کے. This can be a good retreat for your weekends. یہ کیا جائے. چلے صحیح ہے. Any further questions? صحیح سر ہے. ہم کیسے وزٹ کر سکتے ہیں اگر ہم آنا چاہیں؟ سوری دوبارہ بولیے گا. سر اگر ہم وزٹ کرنا چاہیں تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ وزٹ بالکل کر سکتی ہیں. آپ محمود سے رابطہ کر لیں. وہ میرا خیال سیٹرڈیز کو ہوتی رہتی ہیں وزٹ. سیٹرڈے سنڈیز کا بھی ویک ڈیز میں بھی وزٹس چلتے رہتی ہیں. PTCCNs بھی آتے رہتے ہیں. تو وہ محمود صاحب ہیں جو اس پورے سائٹ کو دیکھ رہے ہیں. تو ان سے اگر وہ رابطہ کر لیں تو وہ آپ کو بتا دیں کہ نیکسٹ وزٹ کب ارینج ہے. تو دین یو کین کم ٹھیک اکارڈنگ. ہے سر. محمود صاحب کا نمبر یا وہ کہیں سے ہمیں مل سکتا ہے کانٹیکٹ؟ محمود صاحب کا کانٹیکٹ نمبر میرے پاس تو نہیں ہے. میں ایک منٹ تو اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں. محمود صاحب کا نمبر نوٹ کر لیجئے گا. 0331 جلدی 0331 221 0581 0331 221 0581. یہ محمود صاحب کا نمبر ہے. محمود تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ. 0581. میں آپ کو اس میں بھی بھیج دیتا ہوں چیٹ میں. ٹھیک ہے جی. آئی ہوپ یو انجوائڈ. آئی ہوپ اٹ واز انفارمیٹیو. ٹھیک ہے. اور اس بار بچوں نے زیادہ پارٹیسپیٹ نہیں کیا. بچے نے our young partners. تو ان کے اگر ذہن میں کوئی سوال ہیں اور میں تو اصل میں چاہوں گا ان سے آئیڈیاز نہیں ملیں کہ اس کو اور ہم کس طرح ڈیولپ کر سکتے. ٹھیک ہے نا. جو میرا پچھلی بار کا وعدہ تھا وہ میں نے پورا کیا آپ کے ساتھ. انشاءاللہ we won't have any session next Sunday. Probably I'll be out of Islamabad. اور میرا ایک ورک شاپ ہے کراچی میں سنڈے کو. تو لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس سنڈے کے بعد والا سنڈے جو ہے and that will be what? That will be 19th کو انشاءاللہ we will have, hopefully we'll have session. I'll let you know انشاءاللہ. ٹھیک ہے. Should we disperse? جی چلے. اللہ حافظ. دوبارہ بولیے بیٹے. ہاں گھوڑے آپ نے بالکل صحیح بولا. گھوڑے آ جانے چاہیے تھے لیکن تھوڑی چیزیں جو ہیں وہ سلو چل رہی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہوپ فلی ود ان نیکسٹ 2-3 months we should have something to ride on, either a horse or a donkey. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لائیں گے انشاءاللہ ہارس جو ہے نا. وہ میرے بیٹے جو ہیں he is animal lover. دوبارہ بولیے بیٹے. آواز کٹ گئی آپ کی. نہیں آپ کی آواز کٹ رہی ہے. میرا خیال یا تو میرا انٹرنیٹ گڑبڑ کر رہا ہے. دوبارہ بولیں. کیا ہے Should we call the session off? ٹھیک ہے. چلے مصطفیٰ عبداللہ. I hope when you come to Pakistan آپ یہاں آئیے وزٹ کیجیے انشاءاللہ تعالیٰ.
ٹھیک ہے. نیچر ویسے بھی آپ کہاں ہیں اس وقت؟ یو کے میں؟ نہیں چائنا میں. اچھا چائنا میں بڑا نیچرل. شنگھائی. ہاں صحیح ہے. شنگھائی از اے بیوٹیفل پلیس. میں تو بہت پہلے گیا تھا وہاں پہ, 2-3 دفعہ گیا ہوں میں. لیکن لاسٹ ٹائم آئی وینٹ کلوز ٹو شنگھائی 2-3 years back, but I did not go to Shanghai. لیکن